بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین میں ہوں نثار علی خان اور آپ دیکھ رہے ہیں چھچ نیوز نیٹ ورک اور یوٹیوب چینل اٹک پلس. اس وقت میں مہجور فارم میں موجود ہوں اور آج رشتی کی معروف سیاسی سماجی شخصیت خان احسن خان نے یہاں پر ایک میلہ سجا رکھا ہے. گیٹ ٹوگیدر کے نام سے یہ ہر سال دسمبر میں پروگرام کرتے ہیں اور دور دراز سے مہمانوں کو مدعو کرتے ہیں اور وہ یہاں پر آتے ہیں اور یہاں پر ایک انتہائی خوشی کا سما ہوتا ہے. دوست احباب ایک عرصہ بعد مل رہے ہوتے ہیں. خان احسن خان صاحب کا یہ کمال ہے جی کہ جو دوست کافی عرصہ سے نہیں مل سکتے لیکن سال بعد یہاں پر وہ اپنے دوستوں کو ملا دیتے ہیں. اور یہاں کے جو احسن خان صاحب کے باغات ہیں اس کی اورنج سے محظوظ ہو رہے ہوتے ہیں اور ساتھ میں کباب، جلیبی اور مختلف قسم کے کھانے یہاں پر چل رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ رباب بھی ہوتا ہے اور میوزک بھی ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں پر جو مہمان آتے ہیں وہ اپنی یادیں جو ہیں چھوڑ کر جاتے ہیں اور اپنے خیالات کا اظہار کر کے جاتے ہیں. اور یہ جو یہاں پر تقریب ہوتی ہے ہر سال گیٹ ٹوگیدر ہوتا ہے یہاں پر، اس کی پورے سال تک گونج رہتی ہے کہ پورے سال تک لوگ یاد کرتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ خان احسن خان صاحب اور ان کے صاحبزادوں کو سلامت رکھے اور ان کا یہ گیٹ ٹوگیدر اسی طرح جاری و ساری رہے. چلتے ہیں پروگرام کی طرف. یہاں پہ جو انہوں نے یہ شوٹنگ کا ایک ریکریشنل پروگرام رکھا ہے، اس کے علاوہ میوزک چل رہا ہے، کھانے وانے ہیں. میرے خیال میں یہ بہت زبردست ایونٹ اس لیے بھی ہے کہ ایک تو ایک ریکریشنل ماحول میں سے سارے مل کے آپ سے ملاقات ہوئی، باقی لوگوں سے ملاقات ہوئی، آپ کمیونٹی میں بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. نہیں ہے بہت بڑا نام ہے، بہت اور میں سمجھتا ہوں کہ میرے تو بزرگوں میں چاہتے ہیں انہوں نے جس طریقے سے سیاسی محفل ہو یا سیاسی میدان سپورٹ کیا آج یہ جو محفل بنی ہے غیر سیاسی محفل ہے اور اٹک کے اور اسلام آباد Today is a very unique day. Every year, Ahsan Khan Lala, he does a program which gathers everyone from all over. He is one of the very few people left in church that follows our traditions, culture, as the get-togethers. And also he still continues his relationships with his father's friends, grandfather's friends. So he is carrying the legacy. And may Allah give him health and for us to come here in future events. میرے ساتھ موجود ہیں راول پنڈی اسلام آباد کے انتہائی ٹیلنٹڈ، انتہائی نامور ساتھی جناب اظہار خان نیازی صاحب. یہ یہاں پر تشریف لائے سب سے پہلے تو ہم ان کو یہاں ویلکم کرتے ہیں. یہ ہمارا علاقہ ہے تو یہ ہر سال تشریف لاتے ہیں. ان سے پوچھتے ہیں یہ آج کی جو گیٹ ٹوگیدر ہے اس حوالے سے یہ کیا کہتے ہیں. جی نیازی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ خان صاحب آپ کا. ماجور فارم سے ہمیں محبت ہے اور لالا احسن خان جو ہے ان کی محبت ہے کہ ہر سال محبت بھی کرتے ہیں بچوں کی طرح تو ہمیشہ دل سے دعائیں نکلتی ہیں ان کے لیے. اور میں اسلام آباد میں رہتے ہوئے بے شمار دعوتیں اٹینڈ کرتا ہوں لیکن اس قسم کی دعوت وہ سال میں ایک دفعہ صرف موجود ہوتی ہے ہمیں جہاں مختلف علاقوں سے. اور میری تو حسرت ہوتی ہے شاہ صاحب اس چیز کی گواہ ہے کہ میں سال سمجھ لے کے انتظار کرتا ہوں اس گیٹ ٹوگیدر کا. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس قسم کی ٹریڈیشنل گیٹ ٹوگیدر جو ہے وہ ختم ہو. اب لوگ اس طرف اس کو اخراجات سمجھتے ہیں لیکن خان لالا جو ہے لالا احسن خان ان کی گریٹنس ہے کہ وہ مختلف شہروں سے اپنے تمام دوستوں کو یہاں مدعو کرتے ہیں اور
ان کی ایک میں سمجھتا ہوں کہ شاہی قسم کی دعوت ہوتی ہے یہ، اور جو لوگ اس سے جو اس میں شریک نہیں ہو سکے تو وہ افسوس تو کرتے ہیں، لیکن جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو اس کا مزہ یہاں آ کے ہی لے سکتے ہیں۔ ویڈیو سے، تصاویر سے آپ اس جگہ کی اہمیت کو نہیں سمجھ سکیں گے۔ جو دوست آنا چاہیں تو اگلے سال میں ان کو ضرور لاؤں گا۔ بہت شکریہ لالا احسن خان، انور خان، عامر خان، آپ کی مددوں کا، آپ کی چاہت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نثار صاحب، یہ آج کی تقریب جو ہے یہ احسن خان صاحب اور ان کے صاحبزادوں نے ایک ایسا اہتمام کیا ہے، کم از کم میں تو پورا سال اس کا انتظار کرتا ہوں۔ اس محفل میں ایسے ایسے دوستوں کے ساتھ ملاقات ہو جاتی ہے جن سے ایک سال تو ملاقات ہوتی نہیں، یہاں ہی ہوتی ہے، اور کئی سے تو اچانک ہو جاتی، تو 2-4 سال پہلے ہوئی تھی، اب نہیں ہوئی، تو ایسے بہت پرانے دوستوں سے ملاقات۔ پھر یہاں کا ماحول ایسا فرینڈلی ہے، اتنے مہمان نواز ہیں یہ سارے حضرات، بیٹے ان کے اور خود احسن خان، کہ لگتا ہے کہ یہ جیسے ہمارا انتظار کرتے ہیں، ہم ان کا انتظار کرتے ہیں، یہ ہمارا انتظار کرتے ہیں، اور بڑا اہتمام ہوتا ہے، اور بڑا اس اہتمام کو اتنی خوشی سے کیا جاتا ہے کہ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ جیسے ان کی کوئی تقریب کمزوری ہے۔ میں حیران ہوں اس بات پہ کہ بغیر کسی غرض کے، بغیر کسی لالچ کے اس زمانے میں یہ لوگ اتنے بے لوث ہیں کہ ہم لوگوں کو اکٹھا بھی کرتے ہیں اور کھانا بھی کھلاتے ہیں اور ہمارے ناز بھی اٹھاتے ہیں اور ہمارا ہر طرح کے نخرے بھی اٹھاتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اتنا اہتمام یہ کرتے رہیں، اللہ ان کے دسترخوان میں وسعت نصیب کرے۔ میں نثار صاحب آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے کچھ کہنے دیا۔ علاقہ چرچ کی انتہائی محترم شخصیت جسٹس ریٹائرڈ صغیر قادری صاحب موجود ہیں، یہ بھی یہاں پر تشریف لائے، ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ آج کی اس تقریب کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے۔ جی جسٹس صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ احسن خان جو کہ میرے بہت پرانے دوست ہیں، بلکہ میری ان کے ساتھ کوئی آج میرا 50 سال سے زیادہ کی دوستی ہے، بلکہ بھائی سمجھیں۔ تو آج یہ جو انہوں نے اس تقریب کا انعقاد کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ سال میں ایک ایسا موقع ہوتا ہے ہم سب کے لیے، پرانے دوستوں کے لیے اکٹھے ہونے کا، تمام دوستیاں ریوائیو کرنے کا، اور پیاری اور پرانی باتوں کو دوبارہ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرنے کا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی اعلیٰ اور ایسی تقریب ہے جس کا میں سمجھتا ہوں کہ علاقہ چھاج بلکہ کسی اور علاقے میں بھی اس کا کوئی نظیر مجھے نہیں مل رہی۔ تو میں احسن خان، ان کے صاحبزادوں کا بہت مشکور ہوں، انہوں نے ہمیں آج یہاں موقع دیا کہ ہم آئیں اور اپنے پرانے دوستوں سے ملیں، اور خاص طور پہ یہ نثار، تو اس کے ساتھ بھی میرا بڑا پرانا تعلق ہے، میں اس کا بے حد مشکور ہوں۔ ان کا جو یہ چینل ہے، میں راولپنڈی میں بیٹھے بھی ان کو دیکھتا ہوں، اور چھچ کی ہر ایک بات میرے ساتھ شیئر ہو جاتی ہے، بہت ساری چیزیں مجھے سمجھ آتی ہیں، تو میں سب کا بے حد مشکور ہوں۔ بہت شکریہ۔ تھینک یو سر۔ گجر خان کی دھرتی کے ایک سپوت چودھری ریاض صاحب، سابق MNA ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ یہاں پر چھچ میں آ کر اور خاص کر اس مہجور فارم میں کیسا فیل کر رہے ہیں۔ جی چودھری صاحب۔ میں آپ کا بڑا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے چند علامات دیے۔ اس جگہ مجھے آتے ہوئے میرے احسن سے بڑی پرانی دوستی تھی، مگر مجموع میں تو 5-6 سال سے یہ ہر دفعہ دسمبر کے مہینے میں ایک فنکشن کرتے ہیں۔ یہ جو ہماری پرانی روایات تھی یہ ختم ہوتی جا رہی تھی، مگر آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ چھچ کا ایریا بہادر لوگوں کا، اچھے لوگوں کا، میں بہت سارے احباب کو اچھی طرح جانتا ہوں، یہاں کے علاقے کے لوگوں سے احسن کے ساتھ میرا بڑا پرانا تعلق ہے۔ تو الحمدللہ انہوں نے اور ان کے بیٹوں نے یہ جو سلسلہ شروع کیا ہے، آج میں یہاں آیا ہوں، مجھے نئے دوست ملے، فیڈرل سیکرٹری لیول کے، جنرل لیول کے، CSP PCS افسران، ہمیں پالیٹیشین ملے۔ ملک عطا بھی ہر سال یہاں آتے تھے، مگر اللہ کو پیارے ہو گئے۔ چودھری شیر علی صاحب آئے تھے، وہ چلے گئے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمیں اپنے اپنے علاقوں میں اس طرح کا اجتماع کرنا چاہیے۔ یہ احسن خان صاحب کے مہجور فارم میں موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں آج کی گیٹ ٹوگیدر کے حوالے سے یہ کیا کہتے ہیں۔ جی راجہ صاحب۔ جی الحمدللہ جی، میں تو یہاں آ کر بہت ہی خوش ہوا۔ احسن خان صاحب پہلے بھی دعوت دیتے رہے ہیں مجھے، لیکن اس دفعہ انہوں نے اصرار کر کے دعوت دی تو میں آیا، اور یہاں کا ماحول اور دوستوں سے مل کر مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ یہاں تو انہوں نے اورنج فیسٹیول جو ہے وہ منا رہے ہیں،
اور اس کے ساتھ جو کھانے کی دعوت ہے وہ بھی بڑی شاندار ہے. اس کے علاوہ جو مہمانوں کی اوبگت ہے اور یہ جو لوکیشن ہے جہاں ان کا فارم ہے یہ بہت ہی خوبصورت ہے. تو ایسے تقریبات جو ہیں وہ چھچ میں نے اس سے پہلے تو نہیں دیکھی کسی نے ایسی تقریبات کی ہوں. تو ماشاءاللہ یہ ایک قابل صد تحسین ہے اور مبارکباد میں ان کو پیش کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ انہوں نے یہاں زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے اہم شخصیات کو، ان میں علمی بھی ہیں، ادبی بھی ہیں، سیاسی بھی ہیں، سماجی بھی ہیں، علماء بھی ہیں، مختلف زندگی کے شعبہ ہے تعلق رکھنے والی شخصیات جو ہیں یہاں موجود ہیں. اور ماشاءاللہ مختلف اپنے دوستوں سے مل کر مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی. بہت شکریہ نثار بھائی. میں سمجھتا ہوں ہمارے جو موجود لوگ ہیں ان میں اگر چھچ کی کوئی تہذیب کو لے کر چل رہا ہے تو وہ احسن خان صاحب ہیں. اور ان کی دوسری جو جہت ہے وہ میرے نزدیک یہ ہے کہ کدھر اور کھلو نہیں ایک منٹ میں لالا جی تسی ادھر ادھر دوبارہ شروع میرے نزدیک جو چھچ کی تہذیب کی نمائندہ شخصیت ہے اس وقت احسن خان صاحب ہیں. اور ان کا دوسرا جو میرے لیے دلچسپی کا پہلو ہے وہ زراعت ہے. ایک طرف جہاں لوگ آج کل سوسائٹیز بنا رہے ہیں، ٹاؤنز بنا رہے ہیں اور چھچ کی زمین کو خراب کر رہے ہیں، تو دوسری طرف انہوں نے فارم ہاؤس بنایا. ٹھیک ہے ایک جدید نام ہے لیکن ہے تو زراعتی. تو یہاں فنکشن جو ہو رہا ہے یہ بھی اسی ہماری چھچ کی تہذیب کی ایک کڑی ہے. اور میں سمجھتا ہوں دوستوں کو بلانا اور یہاں ایک اچھے ماحول میں انہیں وقت دینا یہ بہت بڑا کام ہے اور بہت عرصے سے میں دیکھ رہا ہوں یہ ہے. اور میرا خیال یہ ہے کہ یہ سلسلہ جو جاری ہے تو اس کے پیچھے ایک وہ ذہن ہے جو چھچ کا اور ہمارے حجرے اور بیٹھک کا ذہن ہے وہ موجود ہے. میں سمجھتا ہوں یہ سلسلے جاری رہنے چاہیے اور میں خان صاحب کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں اور چھچ کی تہذیب کو زندہ رکھنے پر میں انہیں سلیوٹ پیش کرتا ہوں. جی تھینک یو چودھری صاحب. احسن خان کافی عرصے تو آج پہلا نہیں بلکہ کافی عرصے تو ہر سال اسی طرح فنکشن کرانے نا اور اس نے مختلف رنگ ہوں. پہلی گل تو یہ کہ اتنے ایک ماحول مہیا کیتا بنا ادھر جس لیے کیمرہ لگنا ہے، جنگل بھی اتنے ہے تو سب کچھ ہے. فارم بنایا احسن خان نے جدوں بھی آنے ہیں تو نویں چینجز ہونی ہیں. ہوں اس دفعہ بھی ویکھیا نا اور وہ جو کچھ بھی اتنے ہے پریزنٹیشن اس احسن خان نے اپنے آرٹسٹک ذوق نے ایک بڑی نمایاں جھلک نظر آنی ہے. آج مہمانوں نے نال جس طرح اپنا مہمان جس طرح آئے اور جس طرح پریزنٹیشن ہوئی ہے اس فنکشن کی وہ میں اپنی زندگی کم از کم اتنی منظم اور اتنی باقاعدہ اور پلانڈ جڑی ہے وہ کوئی ارینجمنٹ کدے ویکھی نہیں. اسی بینگ ٹیچر ایک کرنے ہاں بچیاں ساڑے کو آنی انہوں نے اسی کرنے انہیں ہوم اکنامکس نے ٹیسٹ جسے جو مختلف کھانے پکانے انہوں نے نمبریں کو نہیں امتحان نے ٹائم دے لیکن اس نے انہوں نے کھانے کی جڑی لذت ہے یا جو بھی ہے اس نے 40 نمبر ہونے جبکہ پریزنٹیشن نے 60 نمبر ہونے. اتنے آن کے اسے ویکھا ہے آنے نال وہ آخر نا کہ فرسٹ امپریشن از لاسٹ امپریشن. جس طرح سیٹنگ ارینجمنٹ ہے مہمان بیٹھے ہے 6-6 8-8 ٹولیاں میزاں نے اتنے ڈرائی فروٹ لگیا، فریش فروٹ لگیا، لوکل انہوں نے اپنے فارم دیا سبزیاں گاجر مولی وغیرہ لگی. پھر کھانے دے وچ بھی ناولٹی ہے. ہوں اصل گل یہ نثار خان کے بندے کھانا اس طرح نہیں کھانا چاہتے بلکہ اسے ناولٹی ویکھتے ہیں. اس گندلا نا ساگ تے مکئی دی روٹی تے یہ چیزیں جڑیاں اٹس اے ناولٹی فار گیسٹ. یہ مہمانوں دے واسطے ایک ناولٹی ہے اور ہر بندے جڑا ہے وہ انجوائے کیتا ہے. اور سروس اتنی عمدہ ہے کہ میرا خیال ہے جتنے مہمان ہیں اتنی ملازمین بھی ہے جڑے کہ ہر بندے ٹیبل نہیں ہوتے ہر چیز پرووائڈ کرنے نہ صرف پرووائڈ کرنے بلکہ اس حد تک اہتمام کیتا گیا ہے کہ جڑے بندے ٹیبل تے مونگ پھلی یا مالٹا بادام کھانے ہیں تو وہ آ کے چھلکے بھی انہوں کچھ آ کے ہیں. یہ ارینجمنٹ اصل کدے کسی جگہ کسی مارکی نے یا کسی VVIP فنکشنز نے بھی نہیں ویکھی جس طرح کی. تو ساری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ احسن خان عزت دے اور ان نے رزق کی اضافہ کرے اللہ تعالیٰ اور یہ فنکشن ہوندے رہن. بہت شکریہ جی. تھینک یو سر.
ہے جی وہ ہلکا ہے یاراں تو برے شم کی طرح نر. بنیادی مقصد یہی ہے اس گیدرنگ کا کہ یار دوست اکٹھے ہوں, مل بیٹھ کے بات چیت کی جائے. غم خوشی پہ تو ملاقات ہوتی ہے لیکن وہ ایک لحاظ سے ادھار ہوتا ہے جو ہم دوسرے لوگوں کو واپس کرتے ہیں. لیکن یہ بنیادی یاروں دوستوں کی ایک محفل ہے جہاں پہ بیٹھ کے اکٹھے ہم ہنستے کھیلتے ہیں اور ایک جو دسمبر کی صبح ہوتی ہے یا دن ہوتا ہے وہ انجوائے کرتے ہیں. بنیادی مقصد یہی ہے. سارے دوستوں کا یاروں کا بہت بہت شکریہ, انہوں نے ٹائم نکالا اور آ کے ہمارے ساتھ بیٹھے. آج کل کے دنوں میں جب زندگی بڑی مصروف ہے اور اس کے ساتھ ساتھ شادیوں کا موسم بھی ہے تو ان سب نے اس کے باوجود وقت نکالا. زندگی بہت مصروف ہے اور آپ خود بھی ایک بڑی ایئر پوسٹ پہ ہیں, کیسے ٹائم نکال پاتے ہیں ان سب باتوں کے لیے؟ میرا خیال ہے جی وقت سب کے پاس برابر ہے اس دنیا میں. ہر ایک انسان کو جب صبح اٹھتا ہے تو 24 گھنٹے ملتے ہیں. یہ فیصلہ آپ کا ہوتا ہے کہ آپ نے 24 گھنٹے کیسے گزارنے ہیں. اور میری نظر میں اگر وہ یاروں دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے گزریں تو بڑے یادگار لمحے ہوتے ہیں. اور وہ کہا جاتا ہے نا کہ جب زندگی گزر جاتی ہے اور آپ مڑ کے دیکھیں گے تو آپ کو شاید کام کے دن نہیں یاد آتے, آپ کو اسی طرح کی یادیں آئیں گی کہ میں کس کے ساتھ بیٹھا تھا اس طرح. تو میرا خیال ہے زندگی کے اندر یہ بہت ضروری چیز ہے. جی پھر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب سب مل بیٹھتے ہیں اور اس کی آپ کی گیٹ ٹوگیدر جو آپ کرتے ہیں اس کی یاد بھی تازہ رہتی ہے, اگلے سال تک لوگ اس کو یاد کرتے ہیں. تو کب تک آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ آپ اس سے زندگی دے یہ سلسلہ جاری رہے گا؟ یہ میرا خیال ہے جی اس کا فیصلہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کرے گی اور آپ لوگوں کی دعائیں کریں. انسان کوئی چیز کمٹمنٹ نہیں کر سکتا, لیکن ہماری طرف سے کوشش ہے کہ ہمیں یہ خدمت کا موقع ملتا رہے اور اس کی بنیادی وجہ آپ سب کا آنا ہے اور آپ کا پیار. جی بہت شکریہ. موجود میں اس آخر یار کافی مشکل نام ہے تیاری کی بنے سمجھنا اس آخر اسی وجہ نال کم از کم میرا دادا تو یاد ہوا سی. میں سمجھنا ہے کہ کیونکہ سارے والد صاحب نا بہت بڑا ساڑھے تے احسان اور ایک انہوں نے وجہ نالی ساری رونق ہے اور انہوں نے تربیت کی وجہ نالی سارا سلسلہ پہ چلنا ہے. میں اپنے سارے جتنے بھی آئے نے دوست آئے نے سارے ویلکم کرنا, دوبارہ ویلکم کرنا اور اللہ تعالیٰ زندگی دے تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے سال پھر دسمبر اتنی ملاقات ہویا کرتی. ہوں اسی شروع کرنا چاہتے ہیں سکیٹ شوٹنگ نا پروگرام جنہ بندے دلچسپی ہے وہ شروع کرو آون. ایک شغل ہے اسی کوشش کرنے ہیں کہ ہر ایک بندہ 3 سکیٹ فائر کرے کیونکہ ایک ہونا ہے کہ دیکھو نا لگنی نہ لگنی اکلا تو گل ہے, شارٹ لگ بجے تو وہ اچھی گل ہے, نہ لگے تو خیر ایک فرق نہیں پینا. بہتر ہونا ہے کہ لگ بجے اجتماع میں بڑی عزت ہوئے نہیں بندے نہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اس کی شوٹنگ ختم کر کے پھر 2 بجے جو ساڑھا پروگرام ہے کھانے نہ وہ شروع کر سکتے. بہت ہی نوازش, بڑی مہربانی. آج کے میزبان خان احسن خان موجود ہیں, ان سے پوچھتے ہیں جی کہ آج یہ چونکہ تقریب اختتام پذیر ہو چکی ہے اور مہمان جا چکے ہیں, تھوڑا سا یہ تھک بھی گئے ہیں, آپ کو ان کے چہرے پر اس کے اثرات بھی نظر آ رہے ہوں گے, لیکن ہم پوچھنا چاہیں گے خان صاحب سے کہ آج کی تقریب کر کے کیسا لگا ان کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نثار علی خان بہت مہربانی آپ لوگ تشریف لائے یہاں پہ. دیکھیں یہ پروگرام اللہ کا فضل ہے کہ ہمارا گزشتہ تقریباً 2013 سے جاری ہے اور خدا کا شکر ہے کہ دوست سارے آتے ہیں, بڑی مہربانی کرتے ہیں. اس میں شمولیت جو ہے جی وہ میرے دوستوں کی, میرے بیٹوں کے دوستوں کی ہوتی ہے اور یہاں پہ سب ان کو ہم اکٹھا کرتے ہیں. یہ کوئی شادی یا غم کی طرح کوئی یہ نہیں ہے کہ بدلہ ہے یا کچھ ہے کہ آپ نے جانا ہے اس نے آنا ہے ضروری ہے. یہ ایک دوستی والا ہے اور ایک ٹریڈیشن ہم نے شروع کی ہے کہ ہم اپنی جو روایات ہیں ان کو قائم رکھ سکیں. ایک پرفساد جگہ ہے, کھلی جگہ ہے ہمارے پاس, تو ہم چاہتے ہیں کہ دوست اس سے مستفید ہوں, آئیں دیکھیں, سیٹ اپ دیکھیں, آپس میں گپ اپ لگائیں
स्कीट शूटिंग का प्रोग्राम रखते हैं। और ख़ास तौर पे मैं यही कहूँगा कि बुनियादी तौर पे ये मेरे बड़े बेटे की ज़्यादा ख्वाहिश थी कि हम ये शुरू करें, उसके तहत हमने शुरू किया है। तो एक किस्म की माजूर फार्म का जब नाम आता है तो मेरे वालिद साहब की याद ताज़ा हो जाती है, और हम समझते हैं कि आज जिस मकाम पे उनकी सारी औलाद है, आज़म ख़ान है, मेरे बेटे हैं, उनके बेटा है, मेरी बहनों की औलाद है, सारी की सारी हमारे वालिद साहब की वजह से है। उनकी तरबियत थी, उनका एक वो जो जीन था, उसने मेरे ख़्याल में सबको किसी न किसी मकाम पे पहुंचाया। तो बहुत खुशी होती है जब लोग आते हैं और हमारे साथ बैठते हैं और गप लगाते हैं। जी खान साहब, आप यहाँ पर दूर दराज से, KPK से, पंजाब भर से, यहाँ पर इस्लामाबाद से लोग मेहमान तशरीफ़ लाते हैं और ये एक ख़ास दिन आप मुख्तस करते हैं, तो क्या इसके अलावा भी कभी कभार कोई प्रोग्राम होता है ऑफ द रिकॉर्ड? देखिए जी, इसमें तकरीबन ये है जी कि यहाँ पे आप समझ लें कि यहाँ पे अल्लाह का फजल है, कोक वगैरह मौजूद है, और जो दोस्त हैं उनका इल्म होता है, बाकायदा हमें रिंग कर देते हैं, तो वो अपनी फैमिली के साथ आ जाते हैं। फिर कभी कभी कोई मेरा दोस्त आ जाता है, वो 7 बंदे ले आता है, और बेटों के दोस्त आ जाते हैं। हम मौजूद हों ना हों, वो जब रिंग करते हैं तो आगे उनके लिए पूरी अरेंजमेंट होती है। सादा सा खाना होता है जी, सीधा सा वो यहाँ पे बना लेते हैं और उसके मुताबिक खिदमत की जाती है, और ये तकरीबन सारा साल चलता रहता है जी। मतलब है जी, ये प्रोग्राम आप समझ लें कि 8-10 बंदों से लेकर 40-50 बंदों तक तो अक्सर हर महीने 1.5 महीने बाद जारी रहता है यहाँ पे। जी बिल्कुल, सवाल करने का मकसद भी यही था कि हमारे जो नाज़रीन हैं वो अगर यहाँ पर आना चाहें तो वो भी यहाँ पर आकर आपके इस पुरफ़ज़ा मकाम से महज़ूज़ हो सकें। खान साहब, बहुत शुक्रिया जी आपका, थैंक यू।